نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کا میرا موضوع ہے نماز اللہ تعالی کی عبادت اور بندگی کا ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی مخلوق کو بتلایا، اور اظہار بندگی کا ایسا عمدہ طریقہ ہے جس کی ہر ادا سے اپنے مولا کی تعظیم اور تکریم ظاہر ہوتی ہے اور اپنی بندگی اور غلامی کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز سے زیادہ پیاری نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر آج تک ہر نبی کے زمانہ میں مختلف صورتوں کے ساتھ نماز فرض رہی ہے، تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائے رسالت میں یعنی رسول بننے کا جو شروع کا زمانہ تھا، اس وقت سے لے کر فجر اور مغرب 2 وقت کی نماز فرض تھی۔ ہجرت سے 1.5 برس پہلے یعنی مراد اس کے نبی علیہ السلام کا دین کی خاطر مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جانا، یعنی ہجرت سے 1.5 برس پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی۔ ان کے پڑھنے کا ثواب بہت بڑا ہے، ان کے چھوڑ دینے سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ باقاعدہ نماز پڑھنے سے نمازی تمام گناہوں سے باز رہتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے انسان کو بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب انسان باقاعدہ نماز پڑھے گا تو تمام گناہوں سے باز رہے گا۔ یہ ضروری ہے کہ نماز سنت کے موافق عمدہ طور سے ادا کی جائے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو نمازی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پائی جائے، ظاہر اور باطن میں سکون اور عاجزی ہو، ادھر ادھر نہ دیکھے، شروع سے آخر تک اخلاص اور حضور قلب قائم رکھے کہ یہ نماز کی روح ہے جو الفاظ زبان سے کہے، دل میں بھی ان کا اثر ہو، معانی پر غور کر کے پڑھے اور اپنی نماز کو کامل کرے۔ از روئے حدیث ہر نماز کو پڑھتے وقت یہ خیال کرے یہ میری آخری نماز ہے، ممکن ہے اس کے بعد موت آ جائے اور پھر پڑھنا نصیب نہ ہو۔ اگر باوجود کوشش کے نماز میں دل نہ لگے اور دل میں خیال آئے تو مذائقہ نہیں کہ نماز میں برابر دھیان رہنا صحت نماز کی شرط نہیں ہے، البتہ قصداً دھیان نہ رکھنا منع ہے، تو اس سے نماز گھٹیا درجے کی ہو جاتی ہے، خیالات کی طرف بے توجہی برتے، بس یہی اس کا علاج ہے، تو اس سے خیال خود بخود دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ اگر یہ ٹھیک اتری سارے عمل ٹھیک اتریں گے، اگر یہ خراب نکلی تو سارے عمل خراب نکلیں گے۔ گویا نماز کی برکت کو تمام اعمال میں دخل ہے، تو لہذا نماز کی پابندی اور پاکیزگی کے اہتمام کے ساتھ اخلاق اور معاملات میں بھی صفائی اور درستی ضروری ہے، تاکہ نماز کا جو مفید اثر ظاہر ہو اور اہل دنیا نماز اور نمازی کو بدنام نہ کرے۔ نیز جب تک اور اعمال ٹھیک نہ ہوں نماز پڑھنے سے کیا فائدہ؟ یہ خیال غلط ہے، کیونکہ نماز ایک مستقل حکم خداوندی ہے، اس کی تعمیل فرض ہے، رہی اس کی برکات سو ان کا ظہور نماز کے معیار پر موقوف ہے۔ بدتر نماز پڑھی جائے گی تو بدتر نتائج مرتب ہوں گے، تمام فائدے حاصل ہوں گے، لیکن فرض سر سے اتارنا ضروری ہے اور دوسرے اعمال کے انتظار میں فرض مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالی نے جن اعمال کا حکم دیا ہے وہ سب اختیاری ہیں، اس لیے ہمت اور استعمال اختیار کے ذریعے ہر کام کو کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ لوگ دنیاوی کاموں میں کرتے ہیں، دینی کاموں میں بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ دوسروں کی نماز کو ریا یعنی دکھاوے کی نماز بتایا کرتے ہیں،
تو اس سلسلے میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ کا قول عرض ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایسی ریا ہمیشہ ریا نہیں رہتی، ایسا دکھاوا ہمیشہ دکھاوا نہیں رہتا، بلکہ اول ریا ہوتی ہے، پھر عادت ہو جاتی ہے اور عادت عبادت بن جاتی ہے. یعنی ریاکار نمازی کو بھی مطعون نہیں کہا جاتا، تانا دینا اس کو نہیں دیا جانا چاہیے، اور نماز کا وجود عدم سے بدتر ہے. البتہ پابندی رکھے، اگرچہ جان بوجھ کر دکھاوا نہ کرے، اور اخلاص کی نماز پڑھے تاکہ جلد مفقود تک پہنچے. نیز واضح یہ بھی رہے بات کہ بلا تحقیق کسی پر ریاکاری کا عیب لگانا اور بدگمانی کرنا خود ایک جرم ہے، اور اس سے اجتناب لازم ہے. بالفرض اگر کوئی شخص ریا میں مبتلا ہو بھی تو کیا ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے؟ بلکہ توفیق نماز کے بعد باقی اصلاح احوال کی بھی امید کی جا سکتی ہے. اگر نماز ہی نہیں تو پھر کیا امید کی جائے گی؟ غرض کے نماز سے محروم رکھنے کے لیے شیطان طرح طرح کے وساوس دل میں ڈالتا ہے. اللہ پناہ میں رکھے. ایک وقت کی نماز قصداً چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے کہ متواتر اگر اب وہ غفلت برتے گا اور سر پر بوجھ بڑھتا چلا جائے گا تو مسلمان کو چاہیے ایسے خیال خام کر کے آخرت کا عذاب نہ مولے، اور اپنی ابدی زندگی کا سامان کرتے ہوئے نماز کی پابندی کرے. ایسی نماز جو اس کی زندگی کے تمام شعبوں کو چمکا دے اور دونوں جہان میں اس کے لیے کامیابی کا سبب بنے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نمازی بنائے اور صحیح وقت پر صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین.